شکر ہے تیرا خدایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ حامدا ومصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، وما كان نہیں ہے لمؤمن کسی مومن کے لیے، کسی مومن کے شان نہیں ہے، ان یقتل یہ کہ وہ قتل کرے، مؤمنا کسی مومن کو، الا خطأ ہاں مگر غلطی سے۔ ومن قاتل اور جو شخص قتل کرے، مؤمنا کسی مومن کو، خطأً غلطی سے، تو فتحریر رقبۃ مؤمنہ بس آزاد کرے، رقبہ آزاد کرائے، رقبہ کا معنی ہوتا ہے گردن، لیکن اس سے مراد غلام ہے۔ رقبۃ مومنہ غلام کو آزاد کرائے۔ ودیۃ مسلمہ، ودیۃ دیت خون بہا، مسلمۃ ادا کرے، سپرد کرے، الی آلہ اس کے گھر والوں کی طرف، الا ان یصدقوا مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں۔ آقا کریم علیہ السلام کے غلام حضرت عیاش، یہ ابو جہل کے ماں شریک بھائی ہیں۔ اب انہوں نے مکہ کے اندر کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، تو آقا علیہ السلام نے جب ہجرت کی تو بعد میں یہ بھی ہجرت کر کے مدینہ طیبہ کے اندر آ گئے۔ جب مدینہ کے اندر آئے تو اس کی ماں کو پتہ چلا کہ عیاش نے تو کلمہ پڑھ لیا ہے، وہ تو یہاں سے چلا گیا ہے، تو اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا، سائے کے نیچے بیٹھنا چھوڑ دیا، چھت کے نیچے بیٹھنا چھوڑ دیا۔ وہ اپنے بیٹے ابو جہل کو کہنے لگی کہ جب تک تم اسے میرے پاس نہیں لے کر آؤ گے اس وقت تک میں سائے کے نیچے نہیں بیٹھوں گی، اس وقت تک میں کچھ بھی نہیں کھاؤں پیوں گی۔ تو اب ابو جہل نے اپنے ساتھ لیا حارث بن زید کو، اپنے بھائی کی تلاش کے اندر نکلے، چلتے چلاتے مدینہ کے اندر پہنچے۔ جب مدینہ کے اندر آئے تو وہاں آ کر انہیں پتہ چلا کہ جو حضرت عیاش ہیں انہوں نے اپنے آپ کو ایک قلعے کے اندر بند کر رکھا ہے، صرف اس وجہ سے کہ ابو جہل سردار آدمی ہے، وہ میرا بھائی ہے، وہ آئے گا مجھے تلاش کرنے کے لیے تو یہاں سے لے جائے گا۔ تو اب ابو جہل اور حارث بن زید یہ دونوں اس قلعے کے باہر پہنچے، پہنچ کر انہوں نے آواز لگائی اپنے بھائی کو، ابو جہل نے عیاش کو، کہنے لگا نیچے آ جاؤ، اور آپ کی ماں بہت پریشان ہے آپ کی وجہ سے، اس نے اتنے دن سے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، سائے کے نیچے بیٹھی نہیں ہے، چھت کے نیچے نہیں بیٹھی، اور اس نے قسم اٹھا رکھی ہے جب تک تم عیاش کو میرے پاس نہیں لے کر آؤ گے میں اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں پیوں گی، وہ ایسے تڑپ تڑپ کے مر جائے گی، اور ہم تجھے قسم دیتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں تیرے ساتھ کہ جو بھی تیرے دین کے مخالف ہوگا ہم اسے کوئی بات تیرے دین کے مخالف نہیں کہیں گے، تجھے ہم تجھے روکیں گے نہیں تیرے دین سے، جو کچھ مرضی کرتا رہے، آ جا۔ اب جو حضرت عیاش تھے انہوں نے اس بات پر یقین کیا اور نیچے تشریف لائے اس قلعے سے۔ اب ابو جہل نے اور حارث بن زید نے، ایک اور بھی تیسرا صاحب اس کا نام بھی حارث کہا جاتا ہے، یہ تینوں تھے، انہوں نے پکڑ لیا عیاش کو، اس کو چمڑے کے تسموں کے ساتھ باندھ دیا، باندھ کر تینوں نے اس کو خوب مارا، لکھا ہے کہ ایک 100 کوڑا مارا تینوں نے، 300 کوڑے، بری حالت ہو گئی ان کی، حضرت عیاش کی۔ اسی حالت کے اندر لے کر مکہ کے اندر آئے، جب مکہ کے اندر لے کر آئے تو ماں نے ان کی حالت کو دیکھا تو ماں کہنے لگی کہ میں اس وقت تک تجھے نہیں کھولوں گی جب تک تو اپنے اسلام سے انحراف نہیں کرے گا، اسلام سے پھر نہیں جائے گا۔ اب حضرت عیاش بیچارے مارے کھاتے رہے، بالآخر ماں کا ظلم بھی بڑھ گیا ان پر، تو انہوں نے اپنی زبان سے یہ کہہ دیا کہ میں نے چھوڑ دیا اسلام، تو انہوں نے خیر سے کھول دیا۔ اب حارث بن زید اس نے تانا دیا حضرت عیاش کو، چونکہ انہوں نے تو یہ جو کلمہ کفر کہا یہ تو مجبوراً کہا ہے، اپنی جان بچانے کے لیے کہا تھا۔ اب اس نے تانا دیا، وہ کہنے لگا کہ وہ حارث بن زید
کہنے لگا کہ اگر تیرا دین جس دین پر تو تھا اگر وہ سچا دین تھا تو پھر تو نے چھوڑا کیوں؟ اگر وہ سچا دین تھا نہیں، گمراہی والا دین تھا، تو پھر تو نے اتنے دن گمراہی کے اندر کیوں گزارے؟ اب حضرت عیاش کہنے لگے کہیں تو مجھے اکیلا ملا نا پھر میں تیرے ساتھ نمٹوں گا، ابھی نہیں، ابھی تو مکہ کے اندر ہوں، یہاں پر کچھ بھی کہوں گا تو لوگ محسوس کریں گے۔ خیر یہ بات کے اندر حضرت عیاش دوبارہ مدینہ کے اندر آئے، انہوں نے دوبارہ سے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کے اندر انہوں نے زندگی گزارنا شروع کر دی۔ تو ایک مرتبہ حارث بن زید یہ مدینہ کے اندر آیا، تو اس دن یہ حضرت عیاش وہاں پر تھے نہیں، تو حارث بن زید نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا۔ اب مسجد قباء کے قریب، یہ مدینہ شریف کے اندر، یہ مسجد حرام کے بالکل تھوڑے فاصلے پر مسجد قباء ہے۔ اس رستے پر آتے ہوئے حضرت عیاش نے حارث بن زید کو دیکھ لیا، جو ہی دیکھا تو وہی پرانی عداوت یاد آ گئی اور وہی پرانی دشمنی، اور جو قسم اٹھا رکھی تھی کہ جب تو اکیلا مجھے ملے گا تو پھر میں تیرے ساتھ نمٹوں گا، وہ ساری کی ساری بات یاد آ گئی۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے حارث بن زید کو قتل کر دیا۔ اب لوگوں نے ملامت کیا حضرت عیاش کو کہ تو نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا ہے، اللہ کے نبی کے پاس آ کر اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا ہے۔ تو اب حضرت عیاش فوراً آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر، کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ وہ کلمہ پڑھ چکا ہے، میرے دل کے اندر دشمنی تھی اور میں نے قسم اٹھا رکھی تھی کہ جب تو اکیلا میرے ساتھ کہیں مجھے ملا تو پھر میں تیرے ساتھ یہ معاملہ کروں گا۔ تو یا رسول اللہ مجھے تو وہ پرانی عداوت، وہ دشمنی یاد آ گئی تھی، لیکن مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، تو میں اس بات کی معذرت کرنے کے لیے آیا ہوں، مجھے اس بات کا علم نہیں تھا، یہ مجھ سے خطان مارا گیا ہے۔ تو اللہ کریم جل شانہ نے اس آیت مبارکہ کو نزول فرمایا، وما کان للمؤمن، نہیں ہے کسی مومن کے شان ان یقتل مومن، کہ وہ مومن کو قتل کرے، الا خطا، ہم اگر غلطی سے ہو جائے تو وہ ایک الگ بات ہے، پھر اگر غلطی وہ خطاً قتل ہو گیا، اب اس کا ماجرا، اب اس کی سزا کیا ہوگی؟ ومن قتل مومنا، جو شخص قتل کرے کسی مومن کو خطاً کسی کو قتل کر دے، تو فتحریر رقبۃ مؤمنہ، تو ایک مومن کو وہ مومن غلام کو آزاد کرائے گا، اور ودیۃ مسلمہ، اور خون بہا، مسلمۃ، وہ سپرد کرے گا الی اہلہ، اس کے گھر والوں کی طرف، مقتول کے گھر والوں کو وہ خون بہا بھی سپرد کرے گا۔ الا یصدقوا، مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں، خوشی سے معاف کر دیں، تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، گھر والے معاف کر دیں، کہیں جی ہم اس کا خون بہا نہیں لیتے، ہم دیت نہیں لیتے، تو معاف کر دیں تو وہ کر سکتے ہیں۔ اچھا اب یہ دیکھیے کہ مومن کو قتل کرے، یعنی اس کے گھر والے بھی مومن، اس سے یہی مراد ہے کہ اس کے جو گھر والے ہیں، جو قتل ہو گیا ہے، مقتول ہے، اس کے گھر والے جب مومن ہوں، تو جس مومن نے قتل کیا ہے، جس مسلمان نے قتل کیا ہے، اسے چاہیے کہ وہ دو کام کرے گا، ایک تو اللہ کریم جل شانہ سے گناہ کی معافی کے لیے وہ تحریر رقبۃ مومنہ، غلام کو آزاد کرائے گا، اور دوسرے نمبر پر ان لوگوں کو راضی کرنے کے لیے ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ، دیت ان کے گھر والوں کے سپرد کرے گا۔ ہم معاف کر دیں تو وہ ایک الگ بات ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ، فَإِنْ، پس اگر، کانا، وہ ہو، من قوم، ایسی قوم سے، عَدُوٍّ لَكُمْ، جو تمہاری دشمن ہے، اگر جس کو قتل کیا گیا ہے، جو مقتول ہے، جو مر چکا ہے، اگر وہ تمہاری دشمن قوم سے ہو، تو وہ مؤمن، اور ہو وہ مومن، خود وہ مومن ہو، اس کے گھر والوں کے متعلق نہیں کہا گیا، وہ مومن ہو یا نہ ہو، خود وہ بندہ مومن ہو، تو فتحریر رقبۃ مؤمنہ، تو پھر صرف ایک غلام آزاد کرے گا۔ یعنی اگر گھر والے مومن ہوں تو پھر ان کو ودیت بھی دی جائے گی، ان کو وہ دیت ان کے وہ حوالے کی جائے گی، اور اگر اس کے گھر والے مومن نہیں ہیں تو پھر صرف اور صرف اس کا جو کفارہ ہے وہ صرف مومن غلام کو آزاد کرانا، بس یہی ہے۔ اور وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اور اگر وہ ہو ایسی قوم میں سے کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان کوئی وعدہ مقرر ہو چکا تھا، یعنی وہ جو قتل ہو چکا ہے جو آدمی، اگر وہ ایسی قوم میں سے ہو کہ تمہارے درمیان اور اس قوم کے درمیان کوئی وعدہ وہ طے پا چکا تھا، پھر تم نے اس کو قتل کر دی ہے، تو پھر فدیۃ مسلمۃ، پھر دیت ادا کرے گا اس کے گھر والوں کی طرف، وتحریر رقبۃ مومنہ، اور مومنہ کو آزاد کرے گا۔
مومن غلام کو آزاد کرے گا یا مومن باندی کو وہ آزاد کرے گا۔ تو اب یہاں پر دیکھیے 3 قسم کے وہ کفارے ہمارے سامنے آئے۔ نمبر 1، اگر جو مومن قتل ہو گیا ہے، قتل ہونے والا مومن آدمی، اس کے گھر والے بھی اگر مومن ہیں تو پھر 2 کام کرے گا۔ ایک تو اپنی خطا کو اللہ سے معاف کرانے کے لیے تحریر رقبۃ مومنہ غلام آزاد کرائے گا، اور دوسری بات اس کے گھر والوں کو دیت وہ ادا کرے گا۔ اور دوسرا، اگر وہ جو قتل ہو گیا وہ خود مومن ہے لیکن اس کے گھر والے کافر ہیں تو پھر کیا کرے گا؟ فرمایا کہ پھر صرف اور صرف غلام آزاد کرے گا، بس اب دیت نہیں ادا کرے گا۔ ظاہری بات ہے دیت دے گا تو وہ تو کافر کو دے گا، وہ کافر کی طرف اس کی دیت جائے گی، اور کافر کو دیت دینا جائز نہیں ہے۔ اور تیسری بات، فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اگر وہ شخص ایسی قوم میں سے ہو کہ تمہارے اور ان کے درمیان کوئی وعدہ طے پا چکا ہے کہ تم ہمیں نہیں قتل کرو گے، ہم تمہیں نہیں قتل کریں گے، اگر ایسی قوم میں سے ہو پھر وہ قتل کر دیا جائے تو پھر 2 کام کریں گے، ایک تو دیت بھی ادا کریں گے اور دوسرے نمبر پر تحریر رقبہ غلام بھی آزاد کریں گے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ، اب یہ دیکھیے اب جو بندوں کا حق ہے وہ تو اللہ کریم نے معاف نہیں فرمایا، وہ تو بندوں کا حق ہے دیت ادا کرنا، وہ تو ادا کرنا ہی پڑے گی، لیکن دوسری بات اگر کوئی آدمی ایسا کمزور ہے کہ وہ مومن غلام کو آزاد نہیں کر سکتا تو اللہ کریم نے فرمایا فَمَن لَّمْ يَجِدْ، پس اگر نہ پائے مومن غلام وہ نہ پا سکے یا باندی کو نہ پا سکے تو فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، پھر وہ 2 مہینوں کے لگاتار روزے رکھے گا۔ اگر وہ غلام آزاد نہیں کر سکتا 2 مہینوں کے لگاتار روزے رکھے گا۔ توبۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے توبہ ہے اللہ کی طرف سے، یا مقررہ ہے اللہ کی جانب سے، مقرر کردہ ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ جاننے والی ذات ہے، حکمتوں والی ذات ہے۔ اب دیت ادا کرنا، اب دیت کسے؟ دیت جو قاتل ہے، قتل کرنے والا، وہ پیسے ادا کرے نقدی کی صورت کے اندر یا سونا چاندی کی صورت کے اندر یا اسی طرح اونٹوں کی صورت کے اندر وہ دیت ادا کرے گا۔ اگر اونٹوں کی صورت کے اندر ادا کرے گا تو دیت بنے گی 100 اونٹ متوسط درجے کے، اور اگر وہ احناف کے ہاں، حنفیوں کے ہاں، ہمارے ہاں اگر وہ سونے کے ذریعے دیت ادا کرے تو 1000 دینار سونے کے سکے 1000 وہ دیت کے طور پر ادا کرے گا، اور اگر چاندی کے ذریعے دے تو پھر 10,000 سکے چاندی کے، درم 10,000 درم وہ دیت ادا کرے گا قتل کرنے والا۔ یہ تو خطاً قتل ہو جائے۔ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا، اور جو شخص قتل کرے کسی مومن کو متعمدًا، جان بوجھ کر، قصداً، ارادے کے ساتھ قتل کرے، اسے پتہ ہے کہ یہ بندہ مومن ہے اس کے باوجود اسے قتل کر دیتا ہے، اسے مومن سمجھ کر قتل کرتا ہے کہ یہ واقعتاً مومن ہے، پھر اسے قتل کر دیتا ہے، تو فَجَزَاؤُهُ جہنم، اس کی سزا جہنم ہے، خالداً فیہا، ہمیشہ اس کے اندر رہے گا۔ وغضب اللہ علیہ، غضب کیا اللہ نے اس پر، ولعنہ، اور لعنت کی اللہ نے اس پر، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور تیار کر رکھا ہے اس کے لیے بہت بڑا عذاب۔ دیکھیے جہنم کا عذاب پہلے سنایا، پھر فرمایا ہمیشہ اس کے اندر رہے گا۔ اللہ کا غضب ہے اس پر، اللہ نے لعنت کی ہے اس پر، پھر اللہ نے اس کے لیے عذاب عظیم تیار کر رکھا ہے، بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جو کسی مومن کو سمجھتا ہے کہ یہ مومن ہے، اسے پتہ ہے کہ یہ مومن ہے، اس کے باوجود اسے قتل کر دیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ضربتم، جب تم سفر کرو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یعنی جہاد کے لیے نکلو، تو فتبینوا، بس تم تحقیق کر لو، جس پر جہاد کے لیے تم گئے ہو ان لوگوں کی تم تحقیق کر لو کہ کہیں یہ مسلمان تو نہیں ہے۔ ولا تقولوا، اور نہ تم کہو، لمن، اس شخص کو، القا، جو ڈالے، الیکم، تمہاری طرف، السلام، سلامتی، جو تمہیں کہے السلام علیکم، یا تمہاری طرف وہ سلامتی کا پیغام بھیجے یا سلام ڈالے، یعنی تمہیں وہ جو مسلمانوں کی، مومنین کی جو عادات ہیں، مومنین کی جو صفات ہیں، ان میں سے کوئی صفت ظاہر کرے تو لست مومنہ، تم یہ نہ کہو کہ لست مومنہ، کہ تم مومن نہیں ہے۔ ایک صحابی رسول ہے، اپنے لشکر سے ایک مرتبہ وہ بچھڑ گئے، ایک پہاڑ کی وہ گھاٹ کے اندر، وہاں پر قریب گھاٹ تھی، وہاں پر جا کر وہ چھپ گئے۔ اب انہوں نے ایک چرواہے کو دیکھا، جب چرواہے کو دیکھا تو وہ جو صحابی رسول تھے انہوں نے جا کر اس چرواہے کو قتل کرنا چاہا،
جب قتل کرنے کے لیے وہ آگے بڑھے تو وہ چرواہا فوراً بولا لا الہ الا اللہ، اس نے فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ اب اس صحابی نے پھر بھی اسے قتل کر دیا، قتل کر کے پھر اس کا جتنا بھی مال تھا اس کو اپنے حوالے کر لیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر گئے، جا کر کہنے لگے یا رسول اللہ، غالباً یہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس طرح میں قافلے سے بچھڑ گیا اور میں نے وہ چرواہے کو قتل کیا تو اس نے فوراً کلمہ پڑھ لیا تھا، لیکن پھر بھی میں نے قتل کر دیا، چونکہ اب وہ اپنی جان بچانے کے لیے اس نے کلمہ پڑھا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ شککت قلبک، کہ تو نے اس کا دل چیر کر کیوں نہیں دیکھ لیا اس کے اندر اسلام ہے کہ نہیں ہے؟ تجھے کیسے پتہ ہے کہ اس نے صرف اوپر سے کلمہ پڑھا ہے، صرف زبانی طور پر جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا ہے، یہ حقیقتاً اس نے کلمہ پڑھا ہے؟ یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا ایسے، آپ نے یہ اچھا نہیں کیا۔ تو یہی فرمایا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم اللہ کے راستے کے اندر نکلو تو فتبینوا، تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا لمن القی۔ اسی طرح ایک مرتبہ مجاہدین بھی جہاد کے لیے گئے تو وہاں پر ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، تو اس سے جب ملاقات ہوئی تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، صحابہ نے پھر بھی اسے قتل کیا، جتنا اس کا مال تھا سارا کا سارا مال غنیمت کے اندر جمع کر لیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے تو آ کر خبر دی یا رسول اللہ یہ واقعہ یہ ماجرا ہوا ہے۔ تو اللہ کریم نے ان آیت مبارکہ کا نزول فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم اللہ کے راستے کے اندر نکلو تو فتبینوا، تحقیق کر لو، ولا تقولوا لمن القی، اور تم نہ کہو اس شخص کو القی جس نے ڈالا تمہاری طرف سلام، لست مومنا، کہ تم مومن نہیں ہے، لستا تو نہیں ہے مومنا، مومن یہ نہ تم کہو، تبتغون تم چاہتے ہو عرض الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا ساز و سامان، تم دنیا کی زندگی کا ساز و سامان چاہتے ہو، فعند اللہ، پس اللہ کے ہاں مغانم کثیرہ، بہت ساری غنیمتیں ہیں، تم نے دنیا کی زندگی یہ جو مال متاع، یہ سامان، یہ اسباب تمہیں یہی لینے تھے تو اللہ نے تمہارے لیے اور بڑے رستے رکھے ہیں، تم جہاد کرو تمہیں مال غنیمت ملے گا، اللہ کے پاس تو اور غنیمت کے بہت سارے اسباب ہیں، بہت سارے رستے ہیں کہ تمہیں اللہ غنیمت عطا کر دے۔ کذالک کنتم، یہ بھی یاد رکھو اسی طرح تم تھے من قبل، پہلے تم بھی اسی طرح تھے، انہی لوگوں کی طرح، تم بھی غیر مسلم تھے، تمہارے پاس اسلام نہیں پہنچا تھا، لیکن فمن اللہ علیکم، اللہ نے تم پر احسان کر دیا کہ اللہ نے تمہیں اسلام والی نعمت سے بہرہ فرمایا، سرفراز فرما دیا، تمہیں اسلام عطا فرما دیا۔ تو فتبینوا، پس تم تحقیق کر لیا کرو، کسی بھی مسلمان پر شب خون مارنے سے پہلے تحقیق کر لیا کرو۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ بما تعملون، جو کچھ بھی تم کرتے ہو، خبیرا، اس سے باخبر ہے۔ لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ، نہیں ہے برابر قاعدون بیٹھنے والے، من المؤمنین مومنین میں سے، غیر اولی الضرر بغیر عذر کے، بغیر اولی ضرر، اولی والے، الضرر عذر والے، معذور لوگ، بغیر عذر کے بیٹھنے والے وہ برابر نہیں ہے، والمجاہدون، اور جہاد کرنے والے اللہ کے راستے کے اندر، یہ آپس کے اندر برابر نہیں ہو سکتے۔ جہاد کرنے والے اپنے مالوں کے ذریعے، اپنے جانوں کے ذریعے جہاد کرنے والے، اور گھر کے اندر بیٹھنے والے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس وقت ان آیت مبارکہ کو سنایا صحابہ کو کہ بھائی جہاں پر شب خون مارنے کے لیے جاؤ، جہاد کرنے کے لیے جاؤ تو پہلے تحقیق کر لیا کرو، کئی مسلمانوں پر تم یہ قتال نہ کرو، کسی مسلمان کو قتل نہ کر بیٹھو۔ اب کئی سارے صحابہ ایسے تھے، وہ کہنے لگے جی ہم تو، کئی سارے لوگ ایسے تھے جی ہم جہاد کے لیے نہیں جائیں گے، ہم بس گھر کے اندر بیٹھ کر عبادت کریں گے، ریاضت کریں گے، کہیں یہ نہ ہو کہ ہم جہاد کے لیے جائیں اور ہمارے ہاتھوں سے کوئی مسلمان قتل ہو جائے، تو اس لیے ہم جہاد کے لیے نہیں جائیں گے، ہم تو اپنے گھر کے اندر ہی بیٹھیں گے۔ تو اللہ کریم جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ گھر کے اندر بیٹھ کر تم عبادت کرو، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن فرمایا کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک بندہ جہاد کرتا ہے اللہ کے راستے کے اندر اپنے مالوں کے ذریعے، اپنی جان کے ذریعے، اور دوسرا گھر بیٹھ کر عبادت کرتا ہے، یہ دونوں آپس کے اندر برابر نہیں ہو سکتے۔ ابھی یہ معاملہ چل رہا تھا کہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، کہ نبینا صحابی تھے، تو اس وقت یہ بھی وہاں پر موجود تھے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ لا یستوی القاعدون من المؤمنین، گھر کے اندر بیٹھنے والے اور مجاہد اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرنے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں تو معذور ہوں، مجھے تو عذر ہے، میں تو جہاد کے اندر جا نہیں سکتا، نابینا ہوں۔ تو اللہ کریم نے ان آیات مبارکہ کے اندر اس آیت کو بھی یہ اس جملے کا اضافہ کر دیا، غیر اولی ضرر،
بغیر مجبوری کے، بغیر عذر کے جو گھر کے اندر بیٹھ جائیں، یہ ان کے لیے ہے۔ ہاں اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ جو نبینا ہے، لولا ہے، لنگڑا ہے، بیچارہ جا ہی نہیں سکتا جہاد کے اندر، اس کے پاس اتنی طاقت سخت ہے ہی نہیں جہاد کے اندر جانے کی، پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ فرمایا لا یستوی القاعدون، نہیں ہے برابر قاعدون بیٹھنے والے، من المؤمنین مومنین میں سے، غیر اولی ضرر بغیر مجبوری کے، والمجاہدون فی سبیل اللہ، اور جہاد کرنے والے اللہ کے رستے کے اندر بھی، اموالہم وانفسہم اپنے مالوں کے ذریعے اور اپنے جانوں کے ذریعے۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم، فضیلت دی اللہ نے مجاہدوں کو، مجاہدین کو، باموالہم وانفسہم اپنے مالوں کے ذریعے، اپنے جانوں کے ذریعے، علی القاعدین بیٹھنے والوں پر درجہ، ایک درجے کی فضیلت رکھی ہے۔ گھر کے اندر بیٹھ کر جو عبادت کریں ان کے لیے بھی فضیلت تو ہے، عبادت کے اندر تو لگے ہیں، لیکن فرمایا کہ جو اپنے مالوں کے ذریعے، اپنی جانوں کے ذریعے وہ مجاہدین اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرنے والے ہیں، اللہ نے ان کے لیے ایک درجہ دوسرے لوگوں سے فضیلت رکھی ہے۔ کل وعد اللہ الحسنہ، سب کے سب وعد اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے الحسنہ، بھلائی کا، سب کے لیے اللہ نے بھلائی کا وعدہ کر رکھا ہے۔ جو گھر کے اندر بیٹھ کر ریاضت عبادت کرے وہ بھی، اور جو دوسرے ہیں وہ بھی، لیکن فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما، فضیلت دی اللہ نے مجاہدین کو قائدین پر، بیٹھنے والوں پر، جو اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر بیٹھ کر عبادت کرتے ہیں، ان پر اللہ کریم نے مجاہدین کو اجرا عظیما، ایک بہت بڑے اجر کی فضیلت عطا فرما رکھی ہے۔ درجات منہ، درجات ہیں منہ اللہ کی طرف سے، منہ اس کی طرف سے، یعنی اللہ کی جانب سے درجات ہیں، ومغفرہ اور مغفرت ہے، ورحمہ اور رحمت ہے، وکان اللہ غفور الرحیمہ، اور اللہ غفور الرحیمہ معاف کرنے والی ذات ہے، رحم کرنے والی ذات ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی کو غلطی سے قتل کر دے، پھر اللہ نے جو قانون بتلا دیا اس پر پورا عمل کرے، یا کوئی آدمی جہاد کے لیے نکل جائے اور اس سے خطاً کوئی مسلمان قتل ہو جائے، سارے کے سارے معاملے بیان کرنے کے بعد فرمایا وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والی ذات ہے، رحم کرنے والی ذات ہے۔